معاشرے کی اصلاح سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے مفتی اعزاز صاحب کے ذریعے بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو نبی کا جلسہ ہے، اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ آپ صادق الامین تھے، تو صدق و امانت ہمارے یہاں ہونی چاہیے۔ اس صدق و امانت کے فقدان آج بہت زیادہ اس کا فقدان ہے۔ آج یہ موبائل کے دور میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک حدیث بھی سنائی کہ اذا کذب العبد بعد عنہ الملائکہ من نتن ما جاء به، کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں، اور اس بدبو سے وہ ایک میل دور ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچیں گے کہ جھوٹ میں کیا بات ہے جو فرشتے اس کو بدبو کے طور پر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بات اس وقت ہم کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک آدمی جو نالیاں بالکل صاف کرتا ہے، اس کو نالیوں کو صاف کرتے ہوئے ناک پر کپڑا رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی ہے، نہ وہ کرتا ہے۔ وہی آپ وہاں پر سے گزرے تو ناک پہ کپڑا رکھے بغیر نہیں گزر سکیں گے۔ تو ایک آدمی جو اسی کام سے جڑا ہوا ہے، گندگیوں کے صاف کرنے سے جڑا ہوا ہے، اس کو گندگی سے بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور ایک آدمی جو اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، ادھر سے اس کی گزر ہوتی ہے تو اس کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اپنے جھوٹ میں اتنے ملوث ہیں کہ اس کی وجہ سے جھوٹ کی گندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں، ان پاکیزہ مخلوق کو اللہ تعالی نے ایسی قوت ان کے اندر دی ہے، ایسی نفاست ان کے اندر دی ہے کہ جس کی بنیاد پر جھوٹ میں سے بھی ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کبھی ممکن ہے سنا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، اللہ نے ان کی نگاہ میں ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو وضو کے پانی میں سے وہ محسوس کر لیتے تھے کہ اس نے غیبت کی ہے، اس نے چغل خوری کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ وضو کے گرتے ہوئے پانی میں ایک انسان کو، جو امام ابو حنیفہ ہے، ان کو گناہ نظر آ سکتے ہیں، تو فرشتوں کو ہمارے جھوٹ سے بدبو محسوس ہونا ایک فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ہے کہ جھوٹ نہایت ہی ناپسند ہے کہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق اس میں سے بدبو محسوس کرتی ہے، یعنی فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں آج موبائل کی بنیاد پر جھوٹ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بعض گناہوں کو بار بار کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حرمت، اس کی قباحت ہمیں ہلکی دکھنے لگتی ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بار بار جھوٹ بولتے بولتے اس حرام کی حرمت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے۔ دوسرے حرام کام پہ ارتکاب کے لیے اگر کہا جائے، آپ کہیں گے ارے یہ تو حرام کام ہے، یہ تو حرام کام ہے، ارے یہ جو بول رہے ہیں جھوٹ یہ بھی حرام ہی ہے۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کے ہم اتنے عادی ہو گئے کہ اس کے عادی ہونے کی بنیاد پر اس کی قباحت، اس کی نفرت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں برائیوں کی نفرت میں پیدا کر دے، تاکہ برائیوں سے ہمارے دل میں دوری پیدا ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ کا مقصود یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو یہ سوچے کہ ہم کو اپنی ذات سے اصلاح کرنی ہے،
اور ہر کوئی اگر یہ سوچ لے گا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اور اصلاحی معاشرے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تمام برائیوں کی نفرت پیدا کر دے اور معاشرے کی اور ہر تمام برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔